السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کی مکہ سے یثرب ہجرت کی حوصلہ افزائی کی، لیکن ان میں سے ایک فرد ایسے بھی تھے جو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان رکھنے والی ہستی سے محروم ہو گئے تو اپنے خاندان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب چل پڑے۔ اپنے چھوٹے بچے کو زوجہ کی گود میں دے کر انہیں اونٹ پر سوار کیا اور اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لی، لیکن ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنی مخزوم کی دوسری شاخ بنی مغیرہ سے تھا اور وہ ابو جہل کی حقیقی چچا زاد بہن تھی۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار چھین لی۔ ابو سلمہ کے مقابلے میں لوگ بہت زیادہ تھے، اسی لیے انہوں نے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلی جائے، اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا کرے گا کہ ہم دوبارہ مل جائیں گے۔ جب ابو سلمہ کے قبیلے بنو مخزوم کی دوسری شاخ کو یہ خبر ملی تو بنی مغیرہ کے لوگ ان پر سخت ناراض ہوئے۔ پھر انہوں نے بچے کو اپنی تحویل میں لینے کا دعویٰ کیا، معاملہ مزید بگاڑ لیا۔ یوں تینوں ماں باپ اور بچہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ سنگ دلی کے نتیجے میں قبیلے کے لوگوں کو ان پر ترس آیا اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار ہو کر تنہا روانہ ہوئی۔ تقریباً 6 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں قبیلہ عبدداد کا ایک فرد عثمان بن طلحہ ملا۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ سفر کے آخری منزل تک ان کا ساتھ دیں گے۔ انہیں سننے میں آیا تھا کہ حضرت ابو سلمہ قباء میں ہیں۔ یہ گاؤں یثرب کے انتہائی جنوبی کونے میں واقع تھا۔ دوستو، یہ وہی مقام تھا جہاں نخلستان کا ایک سرا سیاہ چٹانوں کے 2 سلسلوں میں سے ایک سلسلے سے ملتا تھا۔ جب وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے کھجوروں کے درخت نظر آنے لگے تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سیاح میں وہاں تک پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی مہربانی اور نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا اور ان کی شرافت کا ذکر بھی کرتی رہیں۔ تو دوستو، بیعت الثانیہ کے بعد قریش کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے فطرت شروع کر دی۔ سب سے پہلے جانے والوں میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ رشتہ دار حبش اور بیٹے اور بیٹیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نانا بھائی ابو احمد شامل تھے۔ ان کی 2 بہنیں حضرت زینب اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ ان کے ساتھ بنی اسد کے بہت سے افراد بھی تھے جو ابو شمس خاندان کے خلیفوں میں سے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر گئے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کو وقتی طور پر مکہ میں ہی رہنے دیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا
کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کمسن بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر قبیلہ سہم کے حضرت حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلمہ کے سوتیلے بھائی حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ ام کلثوم کو ساتھ لیا۔ دوستو، یہ سہیل کی بیٹی تھی۔ ان کے علاوہ جانے والوں میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوعمر چچا زاد بھائی حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے کی جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ساتھی عطا کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ انہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانا ہے کے لیے انتظار کرنا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کے 2 اونٹوں کو ببول کے پتے کھلا کر یثرب کے سفر کے لیے تیار رکھا جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔